ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور حضور کی جتنی بیویاں ہیں یہ سب مومنین کی مائیں ہیں، اور جو رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض آپس میں بعض سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتے ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں۔ ہاں، اگر تم اپنے اور قریبی رشتوں کے اعتبار سے اپنی طرف سے کوئی حسن سلوک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ یہ مبارک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے سامنے اس وقت پیش فرمائی کہ جب ان میں آپس میں جائیداد کی تقسیموں کے مسائل آئے، میراث تقسیم کرنے کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تم سے سب کچھ لے لیتے۔ تمہاری جانیں تم سے اتنی قریب نہیں ہیں جتنا ہمارے نبی تم سے زیادہ قریب ہیں، تمہاری اپنی جانوں کا تمہارے اوپر اتنا حق نہیں ہے جتنا محمد مصطفیٰ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہاری جانیں بھی ہمارے رسول کی ہیں، تمہارے مال بھی ہمارے رسول کے ہیں، سب کچھ ہمارے رسول کا ہے، وہ جو چاہتے اپنے پاس رکھ لیتے، مگر ان کی مہربانی دیکھو، ان کی عنایت دیکھو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ان کی جانوں سے بھی ان کا زیادہ حقدار ہوں، مگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار مر جائے گا اور جائیداد چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کی جائے گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے اوپر قرض چھوڑ کر گیا اور ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں اس کا قرض ادا کروں۔ اور اگر کوئی ذمہ داری کا بوجھ چھوڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا جس کا کوئی نگراں اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اس کی نگرانی میرے ذمہ ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے مال، تمہاری آسائشیں، تمہارے آرام یہ تمہیں مبارک ہوں، اگر تمہاری کچھ پریشانیاں ہوں تو مجھے دے دو، میں تمہاری پریشانیاں لینے کو تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے عظمت و شان والے رسول تشریف لے آئے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان کے اوپر شاخ گزرتی ہے، وہ تو تمہاری آسانیوں کے بڑے حریص ہیں، اور خاص طور سے مومنوں پر تو بڑے ہی مہربان اور رحم فرمانے والے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون مقرر فرما دیا کہ اگر کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو جو سب سے زیادہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے پہلے اسے جائیداد
دی جائے گی، پھر دور والوں کو دی جائے گی، اور اس کا مکمل ایک نظام ہے جسے علم میراث اور علم فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ کب انتقال کے بعد کون کون سے رشتہ دار باقی رہ جائیں تو ان کے درمیان مرنے والے کی جائیداد اور ملکیت کس طرح تقسیم کی جائے۔ مگر بہت سارے مسائل کچھ ایسے ہوئے حالات کے اعتبار سے کہ مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے کبھی اپنے فائدے کے لیے جو اصل مسائل تھے ان کو چھپا کے رکھا، اور آسانی کے لیے ان باتوں پر عمل شروع کر دیا کہ جہاں پر اسلام کے بہت سے قوانین دب کر رہ گئے، اور آدمی اپنی عقل پر چلنے لگا، وہ سمجھا فائدہ اس میں میرا زیادہ ہے، مگر اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس نے دنیا کے فائدے کو دیکھا اور آخرت کے فائدے کو نہیں دیکھا۔ جیسے ہمارے گاؤں کے اندر زمین بٹائی پر دی جاتی ہے، تو بٹائی پر کبھی اس طریقے سے بھی دے دی جاتی ہے کہ بھائی 2 کوئنٹل گیہوں ہمیں دے دینا 1 بیگھہ زمین پہ۔ یہ ناجائز ہے اسلام میں، اور زیادہ تر گاؤں کے اندر یہی لین دین ہوتا ہے، 2 کوئنٹل گیہوں دے دینا صاحب، 1 بیگھہ زمین آپ رکھ لو، 4 کوئنٹل 2 بیگھے پہ ہو گئی، ایسے جیسا حساب ہو گیا اس کا پورا۔ یہ بٹائی کا طریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے، مگر لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے کہ بھائی کسان کو پیدا ہو یا نہ ہو یہ تو یہ سمجھے گا ہمیں تو 2 کوئنٹل مل ہی جائے گا، تو اپنی سہولت کے لیے یہ اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ اس کے پاس بیچارے کے زمین نہیں تھی، انہوں نے کہا لاؤ محنت کر لوں گا، اللہ دے ہی دے گا میرے نصیب۔ تو اب کہیں کوئنٹل یا 1.5 کوئنٹل یا 2 کوئنٹل تو ایک میں نے نام لیا ہے، کہیں کوئنٹل کے حساب سے اگر بیگھا جاتا ہے، کہیں 1.5 کوئنٹل کے حساب سے، تو یہ جائز نہیں۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زمین بٹائی پر دے دی، اور اس میں سے جو کچھ پیدا ہوگا وہ پیدا کیا ہوا طے کر لیا آپس میں کہ بھائی اس میں سے تمہارا آدھا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا، یا 2/3 تمہارا ہوگا، 1/3 ہمارا ہوگا، یا 2/3 ہمارا ہوگا، 1/3 تمہارا ہوگا، تاکہ زمین والے کو بھی مل جائے اور محنت کرنے والے کو بھی مل جائے۔ اور اس میں تو کبھی کبھی ایسا ہو جائے گا 2 کوئنٹل 1.5 کوئنٹل گیہوں طے کرنے میں کہ زمین کے مالک کو تو مل جائے گا جو مقرر کیا ہوا ہے، اور اگر کم پیدا ہوا تو بیچارہ کسان محروم رہ جائے گا، اس کی محنت بیکار چلی جائے گی۔ یہاں اگر 2 دانے بھی پیدا ہوں گے تو دونوں کا حصہ ہو جائے گا اس میں، اور وہاں پر اگر کم پیدا ہو گیا تو محنت کرنے والا بیکار جائے گا۔ تو یہ طریقہ جائز ہے کہ آپ اس میں پرسنٹیج کے حساب سے مقرر کر لیں تو صحیح ہے، اور اگر ایک معین آپ نے غلہ طے کیا ہے تو وہ ناجائز۔ دوسرے، اگر آپ اپنی زمین پیسوں پر کرائے پر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ کھیت ہم 100 بیگھے کا ہے یا 50 بیگھے کا ہے یا 10 بیگھے کا ہے، 2 سال کے لیے 2 لاکھ میں دے رہے ہیں یا 5 لاکھ میں دے رہے ہیں، جو چاہے اس میں اگاؤ، جو چاہو پیدا کرو 2 سال تک، 2 سال کے بعد آپ کی فصلیں جب آپ کے حوالے ہو جائیں گی ہم اپنا کھیت واپس لے لیں گے۔ تو یہ گلاؤ کہلاتا ہے، گلاؤ پہ جائز ہے۔ اور اگر پھراؤ پہ کر لیا تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا کہ بھائی 1 لاکھ روپے میں ہمیں دے دو، زمین سے تم پیداوار کرتے رہو، اور جب پیداوار تم کر چکو 1 سال 2 سال کے لیے تو اپنے پیسے واپس لے لینا، ہمارا کھیت ہمیں دے دینا، جو تم نے پیداوار کی وہ بھی تمہاری ہو جائے گی۔ تو پیسے پورے آ گئے، اور جو بڑھتی اس میں کھیتی کا تم نے فائدہ اٹھایا وہ سود ہو جائے گا، وہ ربا ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرض کی شکل ہے، گویا آپ نے گروی رکھی ہے اس کے پاس زمین، تو گروی رکھ کے اس میں پیداوار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر گلا دیے کہ وہ پیسے تمہارے ہو جائیں گے، زمین سے جو ہم 2 سال یا 3 سال تک کھیتی کریں گے وہ غلہ ہمارا ہو جائے گا، اور 2 سال یا 3 سال کے بعد آپ کی زمین واپس کر دیں گے، لیکن پیسے واپس نہیں ہوں گے۔ تو یہ 2 صورتیں جائز ہیں، صرف پیسوں پہ رکھنا یا غلے کی جو تقسیم کرنا ہے آپس میں اس تقسیم کی صورت رکھنا، معین غلہ کر کے جائز نہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ اس کو آسانی کے لیے لوگوں نے شریعت کے قانون کی پرواہ نہیں کی ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا تو حق ہے، اور خاص طور سے ایمان والوں پہ حق زیادہ ہے۔ تم نے تو کلمہ پڑھ کے ہم سے اقرار کیا ہے کہ مولا جو تیرا حکم ہوگا وہ کریں گے، یہی تو مطلب ہے ایمان لانے کا۔ جب نہیں کرو گے تو زبردستی کرایا جائے گا، نہیں کرو گے زبردستی بھی تو کہیں اور تمہارے لڑائی جھگڑوں میں پیسے لگوا دیے جائیں، بیماریوں میں لگوا دیے جائیں، جو ناجائز حاصل کیے گئے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے یہ باغوں کا طریقہ ہے
2 سال کے لیے بیچ ڈالے باغوں کا پھل، 1 سال کے لیے بیچ ڈالا، ابھی پھول بھی نہیں آیا یا پھول آیا تو اسی پہ بیچ ڈالا۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب پھل کچھ نہ کچھ استعمال کے قابل ہو جائے تو اس وقت باغ کو فروخت کرنا چاہیے، اور اسی موسم کے لیے کرنا چاہیے جس موسم کا وہ پھل ہے، آئندہ موسم کے لیے آپ اسے نہیں بیچ سکتے۔ تو یہ 2 سال کے لیے یا خالی پتوں پہ باغ کو بیچ ڈالنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی مالکوں نے اپنی سہولت کے لیے نکالا ہے، مگر یہ بھی اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عام طور سے رواج اور مزاج ہمارے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور سے ہمارے شہر اور اس کے اطراف میں یہ ہے کہ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو بہنوں کی طرف یا بیٹیوں کی طرف نظر نہیں جاتی کہ ان کا بھی کوئی حصہ ہے اپنے باپ کی جائیداد میں۔ کوئی کہتا ہے مکان میں حصہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کھیتی کی زمین میں حصہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بہنوں کا حصے کا ذکر ہی نہیں آتا کوئی، اگر بہن ذکر کر بھی دے کہ صاحب مجھے اپنے باپ کے مال میں سے حصہ چاہیے، بھائی دیو، تو آنا جانا بند، رشتہ داریاں ختم۔ کچھ مشکل سے 2-4% اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بہنوں کا یا اپنی بیٹیوں کا حق ادا کرتے ہیں اور ان کا شریعت کے مطابق ان کو دیتے ہیں جیسا ہوتا ہے، کیونکہ حالانکہ بہت بڑا حق ہے ان کا بھی، بھائیوں کے مقابلے میں آدھا ہی تو ہے۔ اگر ایک بھائی کے مقابلے میں 1 لاکھ آ رہا ہے تو 50,000 تو اس کے حصے میں بھی آ رہے ہیں۔ آپ نے وہ 50,000 کے بقدر اس کا روک کر بہت بڑا نقصان کیا ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے، تو یا تو معاف کرا لو کہ بھائی ہم معاف کر دو، آپ کے اوپر جو حق ہے۔ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہہ دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا یہ حصہ بنتا ہے گھر میں سے، بہن ارے بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ آپ کو مبارک کرے، جائز ہو گیا آپ کے لیے، اتنی سی بات میں کیا ہو گیا، رشتہ داری بھی باقی ہے اور تمہارا مال کا مال بھی رہ گیا، اور اگر کوئی کہہ دے مجھے چاہیے تو پھر اس کو دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں ہمارے اسلام کے اندر، جیسے میں نے اس دن تقریر میں نکاح کے موقع پر بھی بیان کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا، لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھ سکتی شادی سے پہلے، بس جو ماں باپ نے اپنے پسند سے کر دی بس وہی اس کے لیے وہ ضروری ہو جائے گا نکاح کرنا۔ تو بہت ساری صورتیں اب ایسی آ رہی ہیں کہ پہلے سے لڑکا لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا شروع ہو گئی، رشتے ناتے بھی طے ہو گئے کہ ہمیں شادیاں کرنا ہیں، تو اس وقت وہ ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اگر وہاں پر ماں باپ ضد کرتے ہیں اور اڑتے ہیں تو پھر بڑی بے عزتی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، اچھی جبھی تو لگیں گی جب آپ دیکھو گے انہیں۔ تو اسلام میں دیکھنے کی اجازت ہے اس عورت کو جس سے آپ کا نکاح کا ارادہ ہے، کوئی غلط ارادہ تھوڑی ہے نکاح کے ارادے سے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، ایک دوسرے کو سامنے بٹھال کر بھی دکھا سکتے ہیں اور کسی بہانے سے شادی وغیرہ میں بھی دکھا سکتے ہیں بھائی اس سے تمہارا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم، لڑکی اسے اشارہ کر کے بتا دیں اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اجازت دی ہے، حدیث نے بھی اجازت دی ہے۔ ہم اپنی رسموں کی پرواہ نہ کریں، ہم اپنے عادتوں اور رسموں کو اللہ اور رسول کے فرمان پر قربان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی مشکل پریشانی آفت بلا سے نجات عطا فرما، چین سکون اطمینان صحت سلامتی امن و عافیت ایمان و عزت اچھے اعمال اچھے عقائد لمبی عمروں کے ساتھ عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ